بھائی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ میں حج کے لیے جو بزرگ جو مائیں بہنیں جائیں گے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ انہوں نے درخواست پر ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ چائے کا انتظام کر لیں. تو انہوں نے چائے کا انتظام کیا. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو انہوں نے آپ کی ہماری جو قدردانی کی، اللہ پاک ان کو اپنی جناب سے عظیم قدر نصیب کر دے، اور ان کی جو بھی تکلیفیں جو بھی پریشانیاں ان کے سامنے ہیں، اللہ پاک ان تمام تکلیفوں کو، ان تمام پریشانیوں کو، مسائل کو اللہ رب العزت خیر کے ساتھ دور کر دے. ان کے بچوں کے لیے خیر اور عافیت والا معاملہ اللہ پاک انہیں نصیب کر دے، بچوں کو نیک اور سعادت مند رکھے اور ان کو ہر طرح کے اللہ پاک نصیب کر دے. اب بھی یہ دعا ہے ہماری، اور آئندہ کے سفر میں آپ سے میں یہ دعا کروں گا کہ ہمارے بچے کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیے کہ اللہ پاک اس کی محنت سے بدل و بصیرت فرمائے، اور اس کے دل میں جو بھی نیک آرزوئیں تمنائیں اللہ پاک ساری نیک آرزوئیں تمنائیں اللہ پاک پوری کرے. اب آتے ہیں حج کے ان 5 ایام کے تذکرے کی طرف. حج کا پہلا دن 8 ذی الحج ہے. 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. یوم الترویہ یعنی وہ دن جس دن آپ حج کا احرام باندھ کر مینا کی طرف گامزن ہوں گے. حج کا احرام آپ اپنے ہوٹل سے ہی باندھ سکتے ہیں. حج کے احرام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میقات جایا جائے. اپنے ہوٹل سے ہی آپ احرام باندھ کے اور نوافل پڑھ کے آپ اگر خانہ کعبہ مسجد حرام سہولت کے ساتھ جا سکتے ہیں تو بے شک آپ چلے جائیں، اور اگر جانا مشکل ہو، دشوار ہو، تو پھر آپ وہی اپنے ہوٹل سے ہی آپ کو مالک کی گاڑیاں اپنے ہوٹل سے مینا میں پہنچائیں گے. مینا میں آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز آپ نے ادا کرنی. یہ سب نمازیں آپ نے اپنی اپنی خیموں کے اندر باقاعدہ جماعت کی صورت بنا کر آپ نے ادا کرنی. ہر خیمے کے اندر جماعت کی سہولت موجود ہے. وہاں پر علماء کی خدمات ہر خیمے کے اندر، ہر معلم کے پاس ہر مکتب میں 2-3 علماء موجود ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جماعت کی صورت میں باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. وہیں پر وہ علماء آپ کی رہنمائی کے لیے موجود بھی ہوں گے. آپ کو جس طرح کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی، وہاں سے آپ کو بسہولت کو رہنمائی ملتی بھی رہے گی. دوسرا میں آپ سے شروع میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ جو موبائل ہوگا، آپ اپنے موبائل کے جو نمبر ہے جس پر واٹس ایپ اور آئی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ نمبر آپ باقاعدہ یہاں پر تحریر کروا دیں، تاکہ پھر اس کے مطابق آپ کو جو بھی ضروری ہدایات ہوں، جو بھی ضروری تعلیمات ہوں، ہم اس سے آپ کو آگاہ کر سکتے رہیں. ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو وہاں پر کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو فوری طور پر آپ اگر ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق آپ کی فوراً ہم یہاں سے رہنمائی کر دیں گے. یا وہاں پر جو فقہ حنفی کے جو علماء ہیں ان کے نمبر
سیاست پر بات چیت وہاں پر ہوتی رہے گی، لیکن آپ کا کام نہیں۔ ملک کی سیاست ہوتی رہے گی، آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنی سارے معاملات کو پسے پشت ڈال دیا۔ آپ نے اپنے کاروباری معاملات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کاروبار کیسا ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا۔ اس باتوں کو آپ بھول جائیے، دعا کرتے رہیے، مگر اس کی فکر مت کریے۔ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیے۔ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ آپ نے مستقل اپنا حفظ جان بنا لینا ہے۔ حفظ جان مطلب جب آپ جس طرح سانس چل رہی ہے ویسے آپ کا ذکر چلتا رہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کا اب آپ نے انتظار کرنا ہے، یعنی اشراق کے وقت کا۔ جب آپ اشراق کا وقت ہو جائے، آپ نے تلبیہ کہتے ہوئے یہ واضح ہے کہ جس وقت آپ نے 8 ذی الحجہ کا احرام باندھا تو جس طرح احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئی، اسی طرح تلبیہ بھی آپ پر لازم ہو گیا۔ اب یہ تلبیہ آپ نے 8 ذی الحجہ کے پورے دن پڑھا ہے، 9 ذی الحجہ کے بھی پورے دن آپ نے تلبیہ ہی پڑھتے رہنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو بھی سارا دن پڑھتے رہنا ہے۔ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو اب آپ یہی نعرہ حج بلند کرتے ہوئے، بلند آواز سے آپ نے تکبیر، یہ نعرہ حج بلند کرتے ہوئے آپ نے رفع سفر باندھنا ہے مینا سے عرفات کی طرف۔ مینا سے عرفات کی طرف آپ چلیں گے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ۔ اگر گاڑی میسر ہے تو گاڑی معلم آپ کو باقاعدہ گاڑی میں مینا سے عرفات پہنچائیں گے۔ بعض معلم حضرات رات ہی میں ہی اپنے حجاج کو عرفات پہنچا دیتے ہیں، تو سہولت کے مطابق اگر آپ کو وہ سہولت کے ساتھ رات کے ہی لے جاتے ہیں تو آپ ان سے حجت نہ کریں کہ اتنا جلدی ہمیں کیوں لے جاتے ہیں، آپ نکل جائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کا جو سنت ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، مینا کے اندر آپ نے قیام کر لیا، عشاء تک آپ نے نماز مینا میں ادا کر لی۔ اب اگر آپ کو معلم عشاء کے بعد لے جاتے ہیں تو کوئی حل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے تلبیہ کہتے رہنا ہے، اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہیں، احرام کی پابندیوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج کے نکلنے کے بعد آپ عرفات میں پہنچ گئے۔ کوشش یہ کریے کہ مسجد نمرہ کے قریب رہیں، لیکن اگر مسجد نمرہ کے قریب ممکن نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد نمرہ کے پاس رہیں اور خطبہ حج سنیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، جس جگہ آپ کو معلم چھوڑ دے وہیں سے پھر وہ آپ کو اٹھائے۔ اگر آپ وہاں سے نکل گئے تو پھر عرفات کا میدان بڑا لمبا چوڑا ہے، وہاں پر آپ اور سب ایک ہی جیسا منظر ہے، آپ یقینی طور پر بھول جائیں گے، اپنا راستہ کھو جائیں گے، پھر آپ کا سارا دن اسی طرح بھٹکتے ہوئے گزر جائے گا، آپ کوئی بھی عبادت ڈھنگ سے کر نہیں سکو۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پھر عبادت مزہ نہیں دیتی۔ اس لیے جہاں آپ کو معلم چھوڑ دے وہیں
نصیب ہوتی رہتی ہے. لوگ میرے جیسے جو دیوانے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، کبھی ایک چیز پکڑ کے لا کے کبھی دوسری چیز، وہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کی ساری محنت برباد ہوتی ہے. اس لیے پکڑ دھکڑ، بھاگ دوڑ اور اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. جتنا کھانا پینا کریں گے اتنا بوجھل ہو جائیں گے، اور جتنا بوجھل ہوں گے آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا. جیسے جب بندہ کھاتا ہے، جتنا کھائے گا جتنا پیے گا اتنا نکلے گا، پھر وہ بندہ بوجھل ہوتا ہے. اس کو پھر اس کے لیے انتظامات محدود، لوگ لامحدود، انتظامات محدود، لوگ لامحدود، پھر اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر پھر خواتین کے لیے مرد کو کہیں نہ کہیں اپنے معاملہ سیدھا کر لیتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے پھر پورا انتظام کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ مشکل ہو جاتی ہے. لہذا کم کھانا یہ آپ اپنا معمول بنا لیجیے گا، بلکہ کوشش یہ کریے کہ کھانے کے بجائے کم کھائیں. مالٹے آپ کو بہترین سے بہترین مالٹے آپ کو مہیا ہوں گے. مالٹا کھائیے، وہ آپ کے کھانے کی ضرورت بھی پوری کر دے گا، آپ کے پانی کی ضرورت بھی وہ پوری کر دے گا. باقی اس کے علاوہ جو چیز بھی آپ کھائیں گے اس کے لیے اگر آپ کو یعنی باتوں کی حاجت رہے گی پھر پریشان ہوگا. پھلوں میں مالٹا اور سیب یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ملے گا، وہی استعمال کریں کھانے کے بجائے. آپ نے اثر سے لے کر مغرب تک کا جو یہ وقت ہے وہ خوب میں گزارنا ہے. کھڑے ہو کر آپ نے قبلہ رخ ہو کر آپ نے اللہ سے رو کر دعائیں مانگتے رہیں. کھڑے ہو کر تھک جائیں بیٹھ کر مانگیے، بیٹھ کر تھک جائیں لیٹ کر مانگیے، مگر مانگتے رہیے. اس لیے کہ یہ ٹائم ہے ہی مانگنے، اس میں اور کوئی عبادت نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، جلسہ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف مانگنا ہے. اللہ پاک سے مانگتے رہو. نمازیں تو آپ نے اپنے وقت میں پڑھی ہے، وہ فرض ہے، وہ آپ نے پڑھ لی ہے. باقی جو سلسلہ ہے مانگنے کا وہ تو ہر وقت مانگا جا سکتا ہے. اس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم مقرر نہیں ہے کہ بھائی سورج غروب ہو رہا ہے یہ ٹائم ابھی اللہ سے مانگنے کا نہیں مانگنا ہے. اور غروب کا وقت تو لازماً مانگنا ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہے ہی اصل غروب. اصل غروب وہی ہے. جب سورج غروب ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو گیا، یقینی طور پر پتہ تب چلتا ہے. حکومت سعودیہ باقاعدہ طور پر وہاں پر انہوں نے توپوں کا انتظام کیا ہوا ہے. توپوں کو ڈالا جاتا ہے، دھماکے ہوتے ہیں. یہ دھماکہ جو ہوتا ہے آپ اس سے گھبرائیے نہیں کہ یہ دھماکہ ہو، کس چیز کا دھماکہ ہو. وہ دھماکہ در حقیقت توپ کا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب حاجیوں کو پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا. اب سورج غروب ہو گیا تو میں تو حج کے لیے آیا ہوں، مغرب کا وقت ہو گیا تو مجھے مغرب کی نماز پہلے پڑھنے کی چاہیے. نہیں، حکم یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ مغرب نہیں پڑھنا، بالکل یہاں نہیں پڑھنی. اب آپ یہاں سے بھاگو، نکلو یہاں سے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ نے غروب آفتاب کے بعد عرفات کے میدان کو چھوڑنا ہے اور سیدھا آپ نے رکنا ہے. واپس مینا کی طرف جاتے ہوئے مزدلفہ آتا ہے بیچ میں. مینا جاتے ہوئے جو آپ مینا سے آئے تھے تو آپ کو رستے میں مزدلفہ کا علاقہ ملا. مزدلفہ کے فوراً بعد عرفات شروع ہو جاتا ہے. اب عرفات سے اب آپ واپس روانہ ہوئے، کچھ ہی فاصلہ طے کریں گے مزدلفہ شروع ہو جائے گا. مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے. اب رات کو آپ کتنے بجے پہنچے؟ پیدل چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والے عام طور پر مغرب یعنی غروب سے لے کر تقریباً 8، 8:30، 9 بجے تک اطمینان سے پہنچ جاتے ہیں. جو پیدل چلنے والے، جو بسوں میں چلنے والے ہیں عمومی طور پر وہ 5-10 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو 4 بجے تک وہ روڈوں پہ بیچارے رول رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور گاڑیوں کو چلنے کے لیے رستہ نہیں ملتا. لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی چلنے میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے. اس بنا پر اور یہ خیال رکھیے جو پیدل چلنے کا رستہ ہے کوشش یہی ہو کہ آپ پیدل چلنے والے راستے ہی کو استعمال کریں. جو گاڑیوں کے استعمال کا راستہ ہے اس کو آپ پیدل چلنے کے لیے استعمال نہ کریں. پیدل چلنے والا راستہ بسہولت آپ کو اپنی جگہ پر پہنچائے. دوسرا راستہ
عشاء کا وقت ہو چکا ہے، آپ مزدلفہ پہنچے، عشاء کا وقت ہو چکا، مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، عشاء کے وقت آپ مزدلفہ پہنچے، اب اطمینان سے سکون سے جہاں جگہ آپ کو مل رہی ہے وہاں پر اطمینان کر لیں، سکون کر لیں، وضو کی ضرورت ہے، استنجا کی ضرورت ہے، وضو استنجا کر کے آپ نے مغرب اور عشاء اب اکٹھی پڑھنی ہے مزدلفہ۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر، عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر صرف ان حاجیوں نے اکٹھی پڑھنی ہے جو خطبہ حج سننے کے لیے مسجد نمرہ میں موجود ہیں، لیکن جو حاجی اپنے کیمپ میں ہیں وہ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں گے اکیلے، اور یعنی اکیلے سے مراد باجماعت اپنے کیمپ میں، اور عصر کے وقت عصر کی نماز باجماعت پڑھیں گے اپنے کیمپ میں۔ جو حاجی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سن رہا ہے وہ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھے گا، لیکن یہ مغرب اور عشاء جو مسجد نمرہ میں ادا کرنی ہے، یہ مسجد نمرہ جو مینا میں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، یہ مزدلفہ والی مغرب اور عشاء سب نے پڑھنی اکٹھی، ایک آذان اور دو اقامت، ایک آذان غالباً ایک آذان اور ایک اقامت ہے، یا ایک آذان دو اقامت، اس کی تقسیمیں کبھی کر دیتا ہوں کہ اقامت دو ہے یا ایک، لیکن دونوں جماعت نمازیں اکٹھی پڑھنی، مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی، پہلے مغرب پڑھنی ہے اور پھر اس کے فوراً بعد عشاء پڑھنی ہے، سنت مغرب کی پہلے ادا کرنی ہے، پھر عشاء کی سنت اور وتر ادا کرنی ہے۔ یہ واضح اکیلے بھی کر سکتے ہیں، آپ اگر اکیلے ہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریے کہ 17-27 کی جماعت کے ثواب سے اپنے آپ کو کیوں نہ روک کر اکیلے ایک اور جماعت کے ساتھ 27 770 اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ کوشش یہ کریں 3 بندے بھی ہوں تو آپ جماعت کریں، اکیلے نہ پڑھیں، کوشش یہی ہو تو ایک اذان اور دو اقامت تھے، مغرب اور عشاء دو اقامت ہے، ایک اذان اور دو اقامت، اذان آپ سنیں گے وہاں جگہ جگہ لوگ اللہ جو پہنچ گئے وہ اذان دے رہے، جو پہنچ گئے کہ عجیب منظر اللہ پاک آپ کو خیر کے ساتھ دکھا دے، منظر بڑا عجیب ہے، یہاں بھی اذان ہو رہی ہے، وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، وہاں بھی اذانوں سے پوری مزدلفہ کی باتیں گونج رہی ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز پہلے ادا کریں گے اقامت کر کے جماعت کے ساتھ، اور پھر جیسے ہی سلام پھیرے تو پھر دوبارہ دوسری اقامت کر کے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اذان اب اکیلے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلے تو اقامت نہیں ہے، اکیلے تو آپ مفرد ہیں جس طرح چاہیں، اس کے لیے اذان کی ضروری نہیں ہے، اذان جو ہو چکی ہے ادا کرنے وہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کے لیے نہ اذان کی حجت ہے اور نہ اقامت کی، وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو اکیلے پڑھے، باقی کوشش یہ ہو کہ جماعت کے ساتھ 9 ذی الحج کا اور 10 ذی الحج کا یہ بیچ کی جو رات، یہ آپ کے لیے بڑی اہم رات ہے، لیلۃ القدر جیسی رات، بلکہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر رات، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ دن بھر مینا سے عرفات گئے، عرفات میں سارا دن ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا، خوب کھایا پیا، پیٹ ایسا آسمان سے باتیں کرنے لگا، اب اس کا وہ بھی فکر نہیں ہوئی کہ ہم نے اللہ کرے یہ کیسے نکلے گا، تو وہ فکر بھی نہیں ہوئی ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا، تھکن بھی زیادہ، کمر سیدھی کرے تو تھوڑا سا میں کمر سیدھی کرتا، جب کمر سیدھی کی تو پتہ چلا اذان فجر کی ہو رہی ہے اور ساری رات ایسے چلی گئی، تو ایسا نہ، اس لیے میں کہتا ہوں کم کھائیں گے تو آپ بشاشت سے رہیں گے، زیادہ کھائیں گے تو بوجھل رہیں گے، نیند آئے گی تو آپ کی مزدلفہ والی رات ضائع ہو جائے گی، مزدلفہ والی رات لیلۃ القدر سے بڑھ کر رات ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس کو کام میں لانا ہے، کوشش یہ کریے کہ اگر ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری پہر یعنی 3 بجے
اس کو آپ نے بس اللہ کے لیے وقف کر دیا. وضو تازہ کیا، تہجد پڑھی، 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، جتنا آپ کا دل چاہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ یا اللہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ، یا اللہ میرا یہ مسئلہ، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے گھر والے، میرا کاروبار، میرا ملک، میرا شہر، پورے مسلمان تکلیف میں، اللہ سب کے لیے میں تیرے سے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ رب العزت رات کی شباشی کی دعا اللہ پاک اللہ ضائع نہیں کرتا. اور یہ رات تو ہے ہی لیلۃ القدر سے بڑھ کر رات، اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا. صبح ہو گئی، فجر کے وقت آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی. اب آپ نے قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے اور استغفار دعا مناجات سے کام لینا ہے. جس وقت سورج شروع ہونے لگے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ پاک سے زاریہ شروع کر دیں. یا اللہ میرا وقوف مزدلفہ کا میرا یہ وقوف قبول کر دے. مینا کا جو قیام ہے یہ قیام مینا کہلاتا ہے. عرفات کے اندر جو ہمارا قیام ہے یہ وقوف عرفات کہلاتا ہے. اور مزدلفہ کے رات کے یہ ٹہر ہے تو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے. وقوف مزدلفہ، اے اللہ میرا وقوف مزدلفہ قبول کر، اے اللہ میرا وقوف مزدلفہ قبول کر لے. سورج نکل آیا، تلبیہ کہتے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے آپ چلیں گے. رات کو جس وقت آپ سونے لگے، جس وقت آپ رات کو سونے لگے، تھکے ہوئے تو ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ کام کرنا ہے. آپ نے اپنے اسی ارد گرد جو آپ کو موٹے موٹے کنکر ملے، چنے کے دانے کے برابر، چنے کے دانے کے برابر آپ نے کنکر چن لے. کتنے کنکر؟ آپ نے 77 کنکر چننے. کتنے؟ 77. آپ نے 77 کنکر چن لینے ہیں اور اس کو کسی ڈبے میں یا پانی کی بوتلیں بے تحاشا ملتی، بے تحاشا وہاں پر لڑک رہی ہوتی، کسی بھی پانی کی بوتل کو لے کر اس کے اندر آپ نے وہ کنکر جو ہے وہ رکھ دیتے. 77 کنکر آپ نے اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیں. ہر شخص 77 کنکریاں مارے گا. 4 دن آپ نے کنکر مارے، 4 دن. یہ آپ کا اب تیسرا دن شروع ہو گیا. پہلا دن 8 ذی الحج، 9واں دن 9 ذی الحج آپ نے وقوف عرفات کر لیا. رات کو آپ نے وقوف مزدلفہ کر لیا. اب 10 ذی الحج کی صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، کنکر آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے، روانہ ہو گئے. اب آپ کا رخ بڑے شیطان کی طرف ہے. مینا میں بڑا شیطان مکہ مکرمہ سے جب ہم مینا کی طرف آئے تھے تو پہلے ہمارے سامنے جیسے مینا کا میدان شروع ہوا تو مینا کے میدان کے شروع میں پہلا ہمارے سامنے چھوٹا شیطان آیا. اس کے بعد پھر درمیانہ شیطان آیا. اس کے بعد پھر ہمارے سامنے بڑا شیطان آیا. تو اب ہم نے بڑا شیطان پہلے آیا، پھر اس کے بعد چھوٹا، اس کے بعد پھر اس سے ہم نے پہلے بڑے شیطان کی طرف آنا ہے، یعنی مینا کے بالکل آخر کی طرف. یہ 2 شیطان ہم بیچ میں چھوڑ دیں. پہلے شیطان کی طرف آئیں گے جس کو جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے. جمرہ بڑا شیطان نہیں ہے، لیکن میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت کے معروف بندوں کی کچھ ادائیں ہیں جن اداؤں کو اللہ رب العزت نے ریکارڈ کر کے ہم پر لازم کر دیا. یہ بھی ایک ادا ہے. شیطان نہیں ہے، وہاں پر آپ لوگ جاتے ہیں تو بڑا شیطان ہے، چپل اتاری اور دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا، تیری ایسی چیز ایسی، تو نے ہمیں پاٹ کر دیا، تو نے ہمیں پر. یہ سارے بیکار باتیں، فضول کام ہے، جاہلیت والے طریقے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. کنکر آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں چنے کے دانے کے برابر، آپ کے پاس کنکر موجود ہیں. ان میں سے 7 کنکر اضافی 1-2 کنکر آپ نے اور بھی رکھ لیتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کنکر مارتے ہوئے
اچھلی ہوئی حالت میں وہاں دیکھا. تو اس لیے یہ کام نہیں کرنا. جو چیز قیمتی سے قیمتی چیز بھی اگر گر گئی تو اس کی پرواہ نہیں کرنی. گئی تو گئی, اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی. ہاں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رش نہیں ہے اور میں آرام سے اس کو اٹھا سکتا ہوں پھر اٹھا لیجیے. لیکن جو کنکر وہاں گر گیا تو اس کنکر کو آپ نے نہیں اٹھا. قیمتی چیز کوئی گر گئی جیسے خدا نہ خاصہ پاسپورٹ ہے, ٹکٹ ہے, یا کوئی اور ضروری آپ کی شناخت کی چیز ہے وہ گر گئی, اس کو اٹھانے میں اگر دیکھیں کہ رش نہیں, مجھے دھکا نہیں لگے گا, میں گر نہیں پڑوں گا, تو بے شک آپ اٹھا لیں. لیکن اگر رش ہے تو پھر یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکر مارنا. 7 کنکر مارنے کا طریقہ یہ الٹا. یہ دیکھیے کنکر مارنے کا طریقہ الٹا. اور پیسے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ناخن کے اوپر آپ نے اپنے دانے کو رکھنا ہے, چنے کے دانے کے برابر ہو رکھ کر آپ نے ناخن کے اوپر رکھنا ہے اور یوں کر کے اس کو اچھالنا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. ایسا بندے اکثر جو عادی نہیں ہوتے ان سے گر جاتے ہیں. اور ہم لوگ اکثر جب کسی کام کے نہیں ہوتے پھر ہمیں یاد آتا ہے حج کرنا ہے, تو ایسی صورت میں پھر وہ کنکر سنبھالنا مشکل. لہٰذا پھر طریقہ اس کا یہ کہ دونوں انگلیوں میں ہاتھ, یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی, وہاں بھی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر بھی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہی استعمال ہو رہا ہے. آپ نے ان 2 انگلیوں میں کنکر پکڑ کے اس طریقے سے مارنا. یہ طریقہ ہے, یہ بغل کھولنی نہیں ہے, ایسے کر کے نہیں مارنا جس طرح یہ تصویروں میں دیکھتے لوگ یوں کر کے اچھال کے مارتے ہیں. یہ طریقہ غلط. ہاں آپ ذرا دور ہیں, فاصلے سے, تو اس طرح سے آپ نے مارنا ممکن نہیں ہے, تو پھر تھوڑا سا بغل کھول, تھوڑا سا اور کھول لیں. لیکن اتنی دور سے آپ جب ماریں کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا کنکر وہاں پہنچ نہیں سکتا, کسی کے سر پہ جا کے لگے گا. اور جب اتنی زور سے آپ ماریں گے اور کسی کے سر پہ جا کے لگا تو اس کا تو کام ہو گیا. اور پرانا راستہ کا دانا ذرا بڑا ہوا تو پھر تو اس میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے پھر ایسا نہیں کرنا. دور سے کنکر نہیں مارنا, قریب جانا. یہ اطمینان کرنا ہے کہ میں نے دیوار تک اپنا کنکر پہنچانا ہے. اس دیوار تک لمبی دیوار بنی ہوئی ہے, تقریباً 12 فٹ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے, اس دیوار سے ٹچ ہو جانا چاہیے. اور اس دیوار سے ٹچ ہو کے وہ کنکر نیچے تہ میں چلا جائے. آپ اگر پہلی منزل پر ہیں, دوسری پر ہیں, تیسری پر ہیں, چوتھی پر ہیں, 5ویں منزل پر ہیں, جہاں بھی ہے آپ کا کنکر دیوار سے ٹچ ہو جانا چاہیے. آپ کا جو شیطان کو کنکر مارنے کا عمل ہے یہ صحیح ہو جائے. جس وقت شیطان کو کنکر مارے تو شیطان کو کنکر مار لینے کے بعد, مارنے سے پہلے آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تیرے کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو میں یہ کنکر مارا, تجھے راضی کرنے کے لیے. اے اللہ شیطان کو کنکر مارا تجھے راضی کرنے کے لیے. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. ہر کنکر مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. ہر کنکر مار شروع میں آپ نے کہہ دیا اللہ تیرے کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو کنکر مار, ہے نا. یہ آپ نے شروع میں کہہ دیا. ہر کنکر مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکر مار دی. بڑے شیطان کو آپ نے کنکر مار دی. آج کے دن کا آپ کا پہلا کام یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے روانہ
کر کے طواف زیارت کے لیے آپ پہلے دن چلیں، رکے مت، جتنا دیر کریں گے اتنا ہی رش بڑھے گا۔ لوگ اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ رش ہوگا، ابھی جانا فضول ہے، وہاں دھکے پڑیں گے، یہ وہ نہیں، آپ جتنا اپنے آپ کو تھکائیں گے، کوشش کر لیں گے جلدی نکلنے کی، اتنا سکون سے آپ طواف زیارت کر سکیں گے۔ اور اگر یہ تاخیر کی تو جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا پھر طواف زیارت آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ طواف زیارت کے لیے آپ کو واپس حرم شریف آنا ہے، مینا سے حرم شریف آنا ہے۔ مینا سے حرم شریف تقریباً 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ شروع میں جس وقت آپ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ پیدل چلنے کی تیاری بھی ساتھ ہی کریے، اس لیے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر پیدل نہیں چلتے، پیدل نہ چلنے کی وجہ سے ہم لوگوں کو پھر وہاں پر بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا چلے اور پیروں میں درد شروع ہو گئے، گھٹنے پکڑ لیے، پنڈلیاں پکڑ لی، اپنی ایڑیاں پکڑ کے دبانا شروع کر دیا، یار یہ کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ پہلے سے عادی ہوں گے چلنے کے، پیدل چلنے کے، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ رش بہت زیادہ ہوگا، رش کی وجہ سے آپ نہیں جا سکیں گے، مشکل ہوگی۔ گاڑیوں پہ جائیں گے تو گاڑیوں کی منہ مانگی رقم آپ سے مانگیں گے، منہ مانگے کرائے لیں گے، تو ان سارے مسئلوں سے بچنے کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ پیدل چلنا شروع کریں۔ بیچ میں سے سرنگیں بنی ہوئی ہیں، 2 سرنگیں ہیں، تقریباً کوئی 1-1 میل کی، ان 2 سرنگوں سے نکلیں آپ بالکل حرم کے سامنے نکل جائیں، پیدل چلے جائیں، جلدی پہنچ جائیں گے اور جا کے طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کر لیں اپنے ہی کپڑوں میں، طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کر لیں، اور اس کے بعد آپ اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے رک جائیں، نماز کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہے، وہیں سے ہی واپس مینا کی طرف روانہ ہو۔ مکہ میں آپ نے اور مزید نہیں رکنا، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ آپ نے اب کیا جتنا بھی وقت ہے وہ آپ نے مینا میں اپنے کیمپ میں ہی گزارنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہی تو ہمارا ہوٹل مینا کے وجود میں اپنے ہوٹل میں چلے، نہیں، حکم یہ ہے کہ آپ نے مینا میں وقوف کرنا ہے، تو مینا کے وقوف کے لیے سہولت والے ہوٹل میں کیوں جائیں، اپنی عبادت کو خراب مت کریں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ قریب ہوٹل ہے، مینا کے حدود میں ہے، یہ جواز پیدا کر دیتے ہیں، تو مینا کے اندر ہی ہے، اپنے کیمپ میں جانے کا مہمان کیوں نہ چلے جائیں، وہیں سے پھر آگے جب رات کو کنکر مارتے پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنے ہوٹل میں، جا کے سہولتیں رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، خوش گپیاں کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ عبادت کے لیے گئے ہو یا گپ شپ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے گئے ہو یا ٹی وی دیکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے گئے ہو یا موبائلوں پر رابطے کرنے کے لیے، اس لیے یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور وہاں جائیں واپس اپنے کیمپ میں اور وہیں پر قیام کریں۔ دوسرا دن یہ آپ کا حج کا 30واں دن مکمل ہوگا۔ چوتھا دن حج کا جو شروع ہوگا، اب آپ نے فجر کی نماز اپنے ٹائم پر پڑھ لی، فجر کے بعد آرام کر لیں، سکون سے اطمینان سے اپنا وقت گزار لیں، اور جب زوال کا وقت مکمل ہو جائے، زوال ختم ہو جائے اور مغرب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، تو اب آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا ہے۔ کتنے؟ تینوں شیطانوں، 21 کنکر آپ نے اپنے اس فرض میں سے نکال لینے، بوتل میں سے 21 کنکر، اور اضافی طور پر 4-5 کنکریاں، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ویسے تو 77 کنکریاں آپ کو چاہیے ہوں گی، لیکن آپ اضافی طور پر کچھ کنکریاں اور بھی لے لیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک کنکر ضائع ہو جائے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ وہاں سے اٹھائیں، وہاں سے اٹھانا منع ہے شرعی اعتبار سے بھی۔ جو جمرات کے آس پاس جو کنکر پڑے ہوتے ہیں ان کنکروں کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا، اور روایات میں آتا ہے کہ جو کنکر نامقبول ہوتا ہے، یعنی جو کنکر مردود ہوتا ہے، وہ کنکر اللہ رب العزت گرا دیتے ہیں بندے سے۔ تو جو رستے میں پڑے ہوئے کنکر آپ کو ملیں گے نا، تو یہ مردود کنکر ہیں، وہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ احرام ہوتا بڑا بڑے رہتے بغیر احرام، تلبیہ آپ نے بڑے شیطان کو
پھر بڑے شیطان کا جب آپ کنکر مار لیں گے پھر آپ نے وہاں رکنا نہیں ہے، وہاں سے جو واپسی کا راستہ ہے اس سے آپ نے واپس آنا ہے۔ آپ کا آج کے دن کا کام پھر مکمل ہے۔ یہ 3 شیطانوں کو آپ نے کنکر مار دی۔ اس کے بعد والا دن جس کو عرف عام میں آخری دن کہا جاتا ہے، 12 ذی الحج کا دن، 12 ذی الحج کا دن جو ہے یہ بھی لازمی ہے۔ 12 کی فجر پڑھ لی، آرام کر لیا اور ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا اب آپ اپنی مرضی کو دیکھ لیں کہ ظہر کی نماز یہاں اپنے کیمپ میں ہی پڑھتے ہیں یا ظہر کی نماز باہر پڑھتے ہیں۔ یہاں کیمپ میں اگر پڑھتے ہیں وہاں پڑھ کے پھر آپ شیطان کو کنکر مارنے کے لیے چلے جائیں اور اسی ترتیب سے پہلے، دوسرے اور تیسرے، چھوٹے، درمیانے اور بڑے تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے اب آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اپنے حج کے کام کو مکمل یہیں پر کر رہے ہیں یا اگلا دن بھی جو بہت ہی افضل دن ہے اس کو بھی آپ استعمال میں لا رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں میں یہ 6واں دن بھی اویل کروں، استعمال کروں، میں 6ٹھے دن کا بھی یہ عمل پورا کر دوں تو پھر 6ٹھے دن کا بھی عمل آپ کر لیجیے۔ یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا باعث ہے، تقویٰ کا سبب ہے۔ پھر آپ یہ ایک دن اور ایک رات اور گزاریں اور ایک رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے بعد آپ نے ان تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے اس کے بعد آپ نے روانہ ہو جانا ہے، اپنے کیمپ اپنے ہوٹل چلے جانا ہے اور ہوٹل میں جانے کے بعد اب آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو فریش کر کے حرم میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تجھ جیسے گناہگار کو یہ توفیق بخشی کہ میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ اے اللہ تیرا میں شکر گزار ہوں۔ اے اللہ میں نے جو کوشش کی ہے میں نے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور اور قبول فرما لے۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کر دے، میری کمیوں کو معاف کر دے اور میرا یہ حج مقبول کی صورت میں اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما لے۔ یہ دعائیں مانگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریے گا۔ تیسرا جو تینوں جمرات کے کنکر مارنے کا جو تیسرا دن ہے یعنی 11 اور 12 یہ دونوں تو آپ کو لازم کرنے ہیں، لیکن 13واں ذی الحج کا جو دن ہے وہ اختیاری ہے، اس کو آپ چاہیں تو کر لیں، بس اولا ہے، افضل ہے اگر 13ویں ذی الحج کی سائی جماعت کی رمی آپ کر سکتے ہو، سہولت کے ساتھ کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نہیں کر سکتے اور آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اور پھر وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکرانے کی نماز ادا کر لیجیے گا، اللہ پاک سے دعائیں کیجیے گا اور اپنی کمیوں کی معافی اللہ پاک سے مانگیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو حج کی عظیم سعادتیں خیر اور خوبی کے ساتھ نصیب کر دے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کی خدمت میں حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ بیان کر دیا۔ اب آگے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال جواب ہو تو بھائی حضرت آپ کو سوالوں کے جوابات بھی دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کے متعلق بھی آپ کو یہ آگاہی دیں گے۔ میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں، یہ ٹچ موبائل کوشش یہ کریے کہ آپ اپنے ساتھ حرم میں نہ لے جائیں۔
घुमाएं नहीं। दूसरा, बाजारों की शॉपिंग वगैरह से अपने आप को आपने बचाए रखना है। और तीसरी बात, ये आमतौर पर जो देखी जाती है, जो खास तौर पर टच मोबाइल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी सेल्फियों का काम करते हैं। सेल्फी गुनाह पर अजीज गुनाह, और वो भी हरम के अंदर, गुनाह पर अजीज गुनाह, वो भी हरम के अंदर सेल्फियां बना बना कर। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इस चीज से बचना, अपनी इबादत को ज़ाया मत करना। इस इबादत को अपने, हम तो वैसे भी कमज़ोर हैं, ईमान के कमज़ोर हैं, अमल के कमज़ोर हैं, और उस अमल की कमज़ोरी, ईमान की कमज़ोरी के बाद से जब हम ये काम भी शुरू कर दें तो हमारा वो काम हो गया इबादत का। इसलिए कोशिश ये करिए कि इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज का जो तराना है वो ज़ोर और शोर के साथ मेरे साथ पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। मिलके पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाने के बाद तजुर्बे से गुजरती हैं, तजुर्बे से आती हैं। वो चीज़ें मैंने नोट की है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले गया था, तो ज़रूरी है कि वो बता दीजिए। एक बड़ा मसला है वहाँ पर जुम्मे के दिन का। जुम्मे के दिन 2 अज़ानें होती हैं। हमारे यहाँ भी 2 अज़ानें होती हैं। पहली अज़ान जुम्मे के वक्त की अज़ान होती है और दूसरे खुतबे की अज़ान होती है। वहाँ पर ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा इज़्तिहाम होता है तो पहली अज़ान वो ज़वाल से पहले देते हैं। वो इज़्ने आम होती है, वो जुम्मे की या ज़ोहर की अज़ान नहीं होती, वो इज़्ने आम होती है, लोगों को बुलाने के लिए होती है कि जुम्मे का वक्त हो चुका है, जुम्मे के लिए आप तशरीफ़ लें। तो ऐसे में आपका मोबाइल आपका बड़ा साथ देगा। इस मोबाइल में आपके पास कैलेंडर होते हैं, आजकल हर मोबाइल में है, तो उसके मुताबिक आप देखते रहें कि जब ज़ोहर की नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो उसके बाद आप अपनी नमाज या सुन्नतें पढ़ना शुरू करें। वहाँ पर इस क्या निशानी होगी, जैसी पहली अज़ान होगी, पहली अज़ान के बाद खामोशी होगी, ठीक है। जब ज़वाल का टाइम जैसे ही गुजर जाएगा, मिसाल के तौर पे 12:36 पे ज़वाल का टाइम खत्म होना है, तो जैसे ही 12:37 होंगे तो इमाम खुतबा शुरू कर देगा। इमाम का खुतबा शुरू करना उससे पहले अज़ान होती है। तो ये अज़ान जो है, ये वाली अज़ान जो खुतबे वाली अज़ान होती है, ये इस बात की निशानी है कि अब नमाज का टाइम दाखिल हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि अज़ान के बाद सुन्नतें पढ़ते हैं और सुन्नत के बाद खुतबा पढ़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि पहली अज़ान चूँकि बुलाने के लिए होती है तो वो अज़ान हुई, और उसके बाद दूसरी अज़ान खुतबे की अज़ान होती है, तो उस अज़ान के बाद हमें खामोशी के साथ खुतबा सुनना है, हम लोग सुन्नतों में लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें सुन्नत नहीं पढ़नी, हम लोग खामोशी के साथ जैसे ही दूसरी अज़ान हुई खुतबा सुनना शुरू कर रहे हैं, और खुतबा सुनते सुनते
جیسے ہی وہ ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ شروع ہو جاتی ہے بنا اور اس میں نماز پڑھیں. تو جو ابتدائی کی 4 سنتیں ہیں اس کو موقوف کر لیں، فرض ہو جائے فرض کے بعد کریں. ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ زوال کے ٹائم میں کسی بھی قسم کی عبادت کرنا منع ہے. تو ایسے وقت میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ زوال میں سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی گناہ کی ضرورت آتی ہے. اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا، حرج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرم میں جیسے ہی آپ داخل ہوں تو چونکہ 30 لاکھ لوگ، 27 لاکھ لوگ، 35 لاکھ لوگ ہر سال کی تعداد بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے. اس سال کی ایوریج جو آ رہی ہے وہ تقریباً 30 لاکھ آ رہی ہے. اب 30 لاکھ لوگ ایک وقت میں ایک دم سب حج کے لیے آئے ہیں، اور حج میں یہ ایام حج ہیں 6 یا 5 یا 4 ذی الحج کے بعد جتنے بھی حجاج ہیں وہ ہر صورت میں حرم پہنچ جاتے ہیں. تو بے انتہا ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی بسوں میں یا پیدل لگائیں تو اپنے گھر تک جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں پہ کھڑے رہیں. دفتر میں کرنے کی ضرورت نہیں، آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اگر آگے آپ نے نمازیں پڑھنی ہے، حرم کے اندر پڑھنی ہے، تو پھر 10 بجے 9:30 بجے اپنی رہائش گاہ سے نکلیں اور حرم پہنچ جائیں. آخری دنوں میں جتنا جلدی آپ جائیں گے اتنا آپ کو اندر جگہ ملے گی. جتنا آپ لیٹ ہو جائیں گے اتنے آپ دور ہوتے جائیں گے، خصوصاً ظہر کی نماز. اور میرا مشورہ ہے، ضروری بات نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے لیے جو آپ آئیں تو عشاء کے بعد جائیں. اگر آنا جانا کرنا ہے اپنی رہائش میں، کیونکہ کھانا بھی ہے سب چیزیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے لیے آئیں، پھر بیٹھے رہیں حرم میں، طواف کرتے رہیں، نیچے جائیں طواف میں 5 جگہ نہیں ملتی، پہلے فلور دوسرے تیسرے ٹاپ فلور پہ کہیں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں. ایک اور چیز طواف کی فضیلت کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ 50 طواف یہ تعداد ہے. 50 ایک سفر کے اندر کسی نے 50 طواف کر لیے تو اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو 50 طواف کی بھی ترتیب بنائیں، آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ کریں، بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور اگر نہیں ہو سکتی اپنے اوپر جبر نہ کریں، کھانا کو دیکھتے رہیں، مسجد آرام کے اندر وقت گزاریں، بس یہی سب سے افضل ہے. آپ یہی کریں. اگر نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو ایک اچھی فضیلت ہے، اس کا حصول کرنا چاہیے. اب ایک طواف 7 چکر کے لاتے ہیں، ایک طواف 7 چکر کے لاتے ہیں. طواف کا طریقہ بتایا گیا کہ ہری جو حرم میں مطاف میں لائن ہے حجر اسود کی سیدھی، وہاں سے شروع کریں گے اور یہ 7 چکر کے لائیں گے. 7 چکر مکمل ہوں گے 2 رکعت نفل کریں گے. یہ واجب طواف ہوتا ہے. ایک طواف 7 چکر میں شامل ہوتا ہے اور ہر طواف کے آخر میں 2 رکعت نفل. اگر مکروہ ٹائمنگ ہے اسی وقت پر، یہ مسلسل عبادت ہے. جیسے ہی آپ طواف کریں گے اس کے بعد دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، فوراً 2 رکعت نفل پڑھیں گے. اگر مکروہ ٹائم ہے تو رک جائیں، بیٹھ جائیں، انتظار کریں. جیسے ہی وہ مکروہ ٹائم گزر گیا 10 منٹ 15 منٹ، سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں. عصر کے بعد اگر آپ نے طواف کیا کہ چونکہ عصر کی نماز کے بعد تو فجر کی نماز کو فوراً پڑھیں، چونکہ نفلی عبادت کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ 2 رکعتوں کو چھوڑ دیں. جب اشراق کا ٹائم ہو جائے یا پھر سورج شروع ہو جائے، غروب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھیں. چونکہ وہاں پر مغرب کے بعد 5 منٹ 4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جلدی سے 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد اگر فوراً جب آپ کھڑے ہوئے وقوف کر لیں. جیسے ہی فرض ہو گیا فرض کے بعد پہلے آپ نے 2 رکعت نفل واجب پڑھیں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں. اچھا جی، انتظامی امور کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ چونکہ اگر آپ مدینہ میں یا مکے میں تو بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ٹائم پہ لے کر آتے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ آپ وقت سے پہلے لیں تاکہ رش سے بچ جائے، اپنی بلڈنگ کے رش سے بچ جائے. تو یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے. ایک بڑا مسئلہ ہے خواتین کی جماعت میں.
چونکہ ہمارے حضرات تو مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، ان کو مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ جماعت میں نماز میں شامل کیسے ہوں گے، وہ سارے طریقے پتہ ہیں، لیکن خواتین پہلی دفعہ جاتی ہیں، ان کو جماعت میں کیسے شریک ہونا ہے، اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جماعت سے پہلے ہی آپ پہنچ جائیں تاکہ جماعت رکعتیں مس نہ ہو تو مسجد کا شکار ہی نہیں ہوں گے۔ اگر کسی طریقے سے ان کی کوئی رکعتیں رہ جائیں تو اس کا طریقہ وہی، آپ جتنے بار رکعت ہیں ان کو طریقہ بتا دیں کہ اگر ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو ایک رکعت کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ امام جیسے ہی سلام لے گا آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا سے شروع کریں گے، کیونکہ پہلی رکعت آپ کی چھوٹی ہے تو پہلی رکعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ثنا، پھر اس کے بعد الحمد اور پھر سورت اور باقی پھر پوری نماز۔ دو رکعتیں ہیں تو پہلے پہلی رکعت اس کے بعد دوسری رکعت۔ اگر تین رکعتیں چھوٹی ہیں تو ترتیب کے اعتبار سے آپ امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ جب سلام پھیریں گے امام، آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ پہلے پہلی رکعت پڑھیں گے، اس کے بعد تحیات میں پڑھ جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری، اس کے بعد تین دفعہ آپ کی نماز میں تحیات کریں۔ یہ عام مسئلے ہیں، آپ اپنے خواتین کو یہ چیز سمجھائیں۔ اچھا، خواتین کی نماز کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی خاتون ہے، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میری جو وائف ہے، کچھ کوئی بھی ہے، ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں اور ہاتھ پکڑا، جماعت کھڑی ہوئی تو اپنے ہاتھ ساتھ کھڑے کیے اور اللہ اکبر، یہ انتہائی غلط ہے۔ اپنی بھی نماز خراب کر رہے ہیں، اس خاتون کی بھی نماز خراب ہوتی ہے، ان کے برابر میں جو کھڑا ہے ان کی بھی نماز خراب ہوتی ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچے۔ خواتین کی حرم میں، مکہ میں خواتین کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ چھوڑ دیں، ان کو بولے جماعت کے بعد یا نماز کے بعد یہی پہنیں، ایک سے میں آپ کو لے لوں گا، اس جگہ سے ہٹنے نہ ہے، یا مخصوص کوئی نشانی رکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ لیں گے، تو ان کو وہاں چھوڑ دیں، آپ آگے نکل جائیں، یا اسی کے اثرات میں مردوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ طواف کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ طواف مرد اور عورت اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ طواف کے بعد نوافل جو ہے وہ پیچھے مقام ابراہیم کی سیٹ میں کہیں پہ پیچھے کر رہے ہوں گے، آپ کی خاتون آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، نماز پڑھ رہی ہوگی، دو رکعت، یہ بھی غلط ہے۔ آپ خواتین کو تھوڑا سا خواتین کی طرف لے جائیں اور آپ اس سے تھوڑا سا آگے مردوں میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ نماز پڑھیں، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جی 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 مدینے جو احرام صرف اور صرف مکہ میں، اچھا حج پہ جو لوگ سرکاری طور پہ حج پہ جانے والے ہیں تو ان کے لیے یہ مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ 5 سے حج کو حرم بند ہو جاتا ہے۔ آپ سب کی رہائشیں جو سرکاری اسکیم سے جا رہے ہیں تو ان کی رہائش میں ساری عزیزیاں بنتی ہیں، تو جو عزیزیاں ہوں گے 5 سے حج کے بعد ان کے لیے بسیں بند ہو جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے اعلانات لگا دے رہے ہیں کہ 5 سے حج کو فجر کی نماز کے لیے بسیں نہیں ملیں گی، آپ اپنی نمازیں اپنی مقامی مسجد میں ہی پڑھیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مکے میں آپ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ نماز آپ کو جو ثواب ہے وہ آپ کو فضیلت ہے وہ ملے گی انشاءاللہ آپ کی مقامی مسجد میں۔ بالکل کوشش نہ کریں کہ آپ جائیں۔ نارملی اگر آپ مسجد حرم سے نکلیں گے اور عزیزی آئیں گے تو 20 ریال یا 25 ریال ٹیکسی والا لیتا ہے، لیکن جب بس بند ہو جائے اور اس کے بعد آپ عزیزیہ سے حرم سے عزیزیہ جائیں گے تو 250 300 400 اتنے ریال ہیں، تو بہت بڑا فرق آتا ہے۔ اس چیز سے بچیں، جلدی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں جانے کی، یہیں پہ بیٹھیں، فضیلت آپ کو وہی ملتی ہے، یہیں بیٹھیں۔ ہاں ایک کام کریں کہ جب آپ حج کا احرام باندھتے رہتے ہیں 6 یا 7 سے حج ہو یا 8 سے حج کی فجر ہو، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سے حج
وہ آپ پہلے کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صرف گھر پہ ہی اپنے ہوٹل میں ہی قریب کی مسجد میں ہی 2 رکعت نفل پڑھیں، احرام باندھیں اور نیت کریں، آپ کا حج یہیں سے شروع ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش شرعی مسئلہ، تو شرعی مسئلے کے لیے آپ اپنے علماء کے پاس جائیں، وہاں پہ جو عربی علماء ہیں وہ حنفی علماء نہیں، وہ حنبلی علماء ہیں، امام احمد بن حنبل کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو وہ مسائل اپنے حساب سے بتاتے ہیں۔ ہم چونکہ حنفی سارے لوگ ہیں تو ہم اپنے علماء سے ہی کوئی بھی مسئلہ وہ پوچھیں گے، وہ ہمارے ہمارے انداز میں کریں گے۔ اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے وہاں پہ بہت سے لوگ یہ بولیں گے کہ نا یہ کام کر لیں، اس طرح کر لیں تو آپ کا مسئلہ صحیح ہو جائے، نہیں، آپ کے علماء جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہی کریں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ عرفات پہ مزدلفہ کے بعد آپ آتے ہیں رمی کے لیے جمرات میں۔ جس وقت آپ رمی کے لیے نکل کے جمرات کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، یہاں تک آپ کا تلبیہ چلتا ہے، مسلسل چلتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہی جمرات کے قریب جائیں گے تلبیہ پڑھیں، بس یہاں پہ اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھیں۔ ایک اس چیز کا خیال رکھیں، لوگ اکثر جماعت کے قریب جائیں گے پتہ مارو وغیرہ گھنٹے مارا تو اس وقت بھی تلبیہ کرتے، ایسا نہیں۔ تلبیہ جب اس عمارت میں داخل ہو گئے ہیں وہاں پر کرتے ہیں۔ مسجد ہے مسجد شریف کے پاس پہنچے ہیں وہاں پہ تلبیہ بند کریں اور جا کے پہلے شیطان کو چھوڑ دیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، تیسرے کو ساتھ میں تلبیہ ماریں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے نکلیں یا پھر آپ واپس بنا دیں اور آرام کریں، اس کے بعد مغرب کے ٹائم کسی وقت کریں۔ رمی میں ایک چیز یاد رکھیں کہ رمی کے بعد قربانی اور قربانی کے بعد بال کاٹ اور اس کے بعد احرام ہونا، یہ ترتیب امام ابو حنیفہ کے نزدیک جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ واجب ہے۔ وہاں پہ جو علماء ہیں ان کے مطابق یہ اس کا ترتیب ضروری نہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ وہاں پہ بہت سے لوگ آپ کو بولیں گے ترتیب ضروری ہے، جو گورنمنٹ سے جانے والے ہیں میرے بھائی ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جو اگر آپ نے قربانی کی وجہ سے اپنے بیبی نہیں دیتی ہے تو ٹھیک ہے صحیح کیا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ پیسے دار دیجیے، قربانی خود کریں یا کسی کو آپ امین بنا لیں، وہ امین آپ کی قربانی کرے گا، اس میں ترتیب کا لحاظ ضروری ہے۔ پہلے آپ رمی کریں گے، رمی کے بعد قربانی کریں گے، قربانی کے بعد حلق کریں گے، حلق کے بعد احرام کریں گے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گورنمنٹ والے جو لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ ٹائم دے دیتے ہیں کہ بھائی آج 5 بجے کے بعد وہ احرام کھول لیں، حلق کریں، تو 5 بجے کا جو ٹائم آ گیا یہ مشہور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے رمی صبح 7 بجے 7:30 بجے 8 بجے کیے، اب اس کے بعد آپ آ جائیں گے انتظار ہی کریں، بہتر ہے کہ یہ قربانی آپ اپنے ہاتھ سے کریں، کسی کو امین بنا لیں اپنے گروپ کے ساتھ کرنے سے 30-35 لوگ اس میں کسی ایک کو امین بنا لیں کہ بھائی آپ کر لینا، اور وہ ساتھی جو امین بنا ہوا ہے وہ یا تو اپنی رمی فوراً کر کے نکل جائے یا پھر انتظار کر لیں، ہو جائے سب کی قربانیاں کر لیں، اور پھر جب سب قربانی سے فارغ ہو جائے وہ آگے اپنی قربانی کسی کے حوالے کر دیں کہ بھائی میں آپ کو فون کر دوں تو اس کے بعد میری قربانی کر دیں۔ اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ فارغ ہو جائیں گے، وہاں سے آپ طواف زیارت کے لیے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ترتیب کا خیال رکھیں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے کہ خواتین اکثر چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ دوران جو آپ کا سفر ہے اس میں یہ چیزیں پہنیں، اگر کسی وجہ سے آپ نے پہن کے رکھی ہیں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ ٹوٹے، اور ٹوٹ جائیں تو اس کو پھر اپنے کسی طریقے سے اٹھا لیں یا اٹھا لیں، چونکہ وہاں پہ گر گئی کانچ کی چوڑیاں، اب اس پر رجحان ڈالنا ان کے پاؤں میں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، خون بہتا ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، عبادات خراب ہو جاتی ہیں، ظاہر بات ہے کوئی جماعت کے لیے آ جائے یا طواف
اگر آپ کا قیام ہوگا تو اس میں نمازیں کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو گروپ ہے اس کا جو لیڈر ہے اس گروپ لیڈر کے ہی انتظام کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اوقات کے حساب سے اپنے اوقات کے مطابق کتنا نہیں ہوگا بہتر صحیح ہوگا، کیونکہ آپ سارے پاکستانی ہیں تو آپ کے جو کیمپ ہوں گے وہ سارے پاکستانی کیمپ ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، امام بھی آپ کو پاکستانی یا حنفی انداز میں جماعت کرا رہا ہوگا۔ اچھا، مینا اور مزدلفہ والے نے چونکہ وہ 10 سے حج کا دن ہے، مزدلفہ والے نے 10 سے حج کا دن ہے، قربانی کرتے ہیں، عید کی نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جو حاجی ہے اس کے عید کی نماز نہیں، جو حاجی ہے اس کے عید کی نماز نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوستی نماز بیٹھے ہو جائے شروع میں کہ میں نے عید کی نماز پڑھی، ایسی کوئی آپ اپنی عبادات کرتے ہیں، آپ اپنی تقدیر سے چلتے ہیں، آپ کے اوپر عید کی نماز نہیں۔ اچھا، جو لوگ وہاں پر قربانی کر رہے ہوں گے تو ان کی جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی کہلاتی ہے، دم شکر کہتے ہیں اس کو، حج کی قربانی ہے۔ جو آپ کی واجب قربانی جو آپ یہاں پر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ قربانی آپ کی باقی ہے، وہ آپ اپنے گھروں میں یا وہاں میں باہر صورت کر رہے ہیں، ایک قربانی آپ کی یہاں پہ ہوگی اور ایک قربانی آپ کی وہاں ہوگی، وہ جو قربانی ہے وہ وہی ہوگی، مینا کے اطراف میں ادھر ہی ہوگی، وہ دم شکر کہلاتا ہے، اور یہاں کی جو قربانی ہے وہ واجب قربانی ہے، وہ آپ کو یہاں پہ ہر صورت میں کریں، ٹھیک ہے؟ بالکل، وہ قربانی نہیں درکا ہوتا ہوا تو الکا ہوتا ہے، صحابہ نے جو قربانی تھا آپ قربانی دم شکر کہلاتی ہے، اور درکا جو قربانی تھا آپ واجب قربانی تھا، آپ ہر صورت کے درکا ہوتا ہے، اور بچوں کا چاہتا ہوا ہے ماشاءاللہ کو بات کے ساتھ تو انتظام قربانی کا خاص ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، واجب قربانی وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے اہل آپ کے بچے سب یہاں پہ تو وہ بھی آپ کی اس قربانی پر جو شوق ہوتے ہیں کہ ہماری قربانیاں ہوں گی، اگر یہاں پہ کر لی جائے تو ظاہر نہیں، وہاں پہ بھی کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات اور ہے جو سرکاری اسکیم سے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہ جو سرکاری آپ جاتے ہیں سرکاری حساب سے ان کے لیے بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ کی جو بلڈنگ ہے، آپ کی جو رہائش گاہ ہے عزیزیہ مکہ کے اندر، تو وہ حرم سے تقریباً 5 کلومیٹر کے پاس ہے، مینا کے بالکل پیچھے، مزدلفہ کے بالکل پیچھے یہ علاقہ ہے، عزیزیہ کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی رہائش ہے، یہ عزیزیہ کی زیادہ شمالیہ تک کو دور تک جانا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بلاک بنائے جاتے ہیں، یہ بلاک اے، یہ بلاک بی، یہ سی، ڈی، ای، ایف، 1 2 3 نمبر دیا ہوتا ہے، جو بھی آپ کا بلاک ہے، جس دن آپ پاسپورٹ لیں گے تو اس دن آپ کو پاسپورٹ کے ساتھ ایک کارڈ بھی مل جائے، اس میں آپ کا مکتب لکھا ہوگا، اس مکتب میں آپ کی ساری ڈیٹیل ہوگی کہ آپ کا بلاک نمبر کون سا ہے، آپ جس وقت وہاں پہنچ جائیں گے تو ایک دفعہ آپ جب بلڈنگ سے باہر آئیں گے تو آپ کی بلڈنگ کے آس پاس ہی ایک بس اسٹاپ ہوگا، اس بس اسٹاپ پہ مثال کے طور پہ آپ 5 نمبر بلاک پہ ہیں تو 5 نمبر بلاک پہ 5 نمبر والی بس موجود ہے، 24 گھنٹے ایک جاتی ہے دوسری کھڑی ہوتی ہے، 5 نمبر وہ بس چل سکتی ہے، ایک بندہ ہو یا 12 اس کو فوراً نکلتا ہے، بڑا بہترین نظام، اس بس میں آپ سکون سے بیٹھ کے جائیں، وہ آپ کو حرم کے بالکل باہر پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں پر اتارے گی، جلدی نہیں کریں، بس سے اترے اور سامنے کی طرف چلے، سامنے دوسرے کلر کی براؤن کلر کی بسیں کھڑی ہوگی، یہ جو بس ہے یہ لال کلر کی ہوگی، جو سامنے والی ہیں وہ براؤن کلر کی ہوگی، وہ ان بسوں کو اختیار ہے وہ ہر کلر ہے، آپ خاموشی کے ساتھ اس طرف چلے وہاں پہ بس میں چڑھے اور وہ بس مسلسل چل رہی ہوتی ہے، ایک بس گئی دوسری بس گئی تیسری، وہ نئے لگی ہوتی ہے، جلد بازی نہیں کریں، یہ نہیں کہ میں نکل جاؤں گا میرے پاس دوسری بس نہیں ہے، ایسا نہیں، ایک وقت میں 10 بسیں کھڑی ہوتی ہیں، جو سب سے آگے آپ اس میں بیٹھ جائیں، اس میں چلیں گے، دوسری میں بیٹھ جائیں، تیسری میں بیٹھ جائیں، اس طرح ترتیب کا بڑا خیال ہے،
جتنی آپ جلد نہیں کریں گے اتنی عبادت آپ کی اچھی ہوگی. اپنا بھی خیال کریں, دوسروں کا بھی خیال کریں. ویل چیئر والے جتنے بھی میرے بھائی ہیں وہ تھوڑا سا خیال کریں کہ ویل چیئر چلاتے وقت بہت احتیاط کریں. آپ کے ساتھ چلنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو پیدل چل رہے ہیں. ویل چیئر والے جلد بازی میں ان کے پاؤں پر بہت احتیاط کریں کہ اس میں کسی کو ایذا نہ پہنچائے, تکلیف نہ پہنچائے. اس سے اگر ان کے دل سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو آپ کے حق میں اچھی نہ ہو تو آپ کی بھی بات بڑا عجیب سا ہو جائے گا. اس چیز سے بچیں. حرم کے اندر جہاں 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے, ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نیکیاں ہیں, 1 لاکھ ثواب ہے, تو جہاں آپ غلط کام کریں گے تو اس کو بھی سوچیں کہ وہ 1 لاکھ پہ ملنے والا ہے. تو احتیاط کریں. مدینہ منورہ میں 50,000 ہے, یہاں پہ 1 لاکھ. تو چیزوں کو سمجھ لیں کہ وہ 1 لاکھ نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں اور 1 لاکھ برائیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس چیز سے بچیں, احتیاط کی وہ سب ضرورت ہے. مدینہ منورہ ایک ذریعہ ہے. میرا خیال ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, 1 بج گئے ہیں. مدینہ کی ترتیب میں انشاءاللہ مختصر کو اگر اجازت ہے تو 15 منٹ کے اندر انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد اس کو بیان کر دیا جائے. 15 منٹ اتنا بڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں جب تک اذان نہیں ہوئی. جی ظہر اگر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں, وقوف کے اندر سوال پوچھا کہ وقوف عرفہ میں ظہر اور اثر کیسے پڑھیں گے. اگر آپ مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پہلے خطبہ دیتے ہیں, خطبہ کے فوراً بعد ان کی جماعت شروع ہو جاتی ہے. 2 رکعت پہلے ظہر پڑھاتے ہیں وہ, اور جیسے سلام کہتے ہیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اثر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں. یہ دونوں نمازیں اثر کراتے ہیں. اگر آپ امام کے پیچھے ہیں, ایسی جگہ پہ ہے جو مسجد کے اطراف کی جگہ ہے, تو ایسی صورت میں آپ امام کو ہی انتظار کریں اور ان کے پیچھے 2 رکعت ہی پڑھیں. اگر آپ دور ہیں اپنے خیمے میں, چھوٹے چھوٹے خیمے عرفات میں بنے ہوتے ہیں, اگر آپ وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ آپ نماز پڑھیں, وہاں پہ رک جائیں. آپ کے جو گیلری کے لوگ ہوں گے عموماً وہ لوگ رک جاتے ہیں اور وہ اپنی نمازیں آرام سے پڑھا. جب ان کی جماعت ہو جائے گی پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے پیچھے 150-200 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ظہر کی نماز اپنے وقت میں, اور پھر جب اثر کا وقت ہوگا تو اثر میں اپنی 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ کے آپ نے اپنی اثر پڑھنی ہے. یہ اس وقت جب آپ اپنی جماعت پڑھیں. اگر آپ امام کے پیچھے چلنا تو پھر آپ کو اسی کی ابتدا کریں جو امام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور چلیں انشاءاللہ نماز کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کا ایک سیشن کریں گے.